الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے مبارک مہینے کا آج آخری دن، آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی اور حسب توفیق کچھ نہ کچھ اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی وہ اس کا فضل و کرم ہے، بندے کا کمال نہیں ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور آدمی شکر کرتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نعمت پر شکر کرے گا اس نعمت میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، ایمان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی، فنا ہونے والی۔ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ بس وہ نیک کام ہیں جن کا بدلہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت کو جنت میں کسی بات کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس وقت کے جو بغیر اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ دنیا میں انسان اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کی تیاری کرے۔ تو دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جو دنیا زیادہ سے زیادہ اکٹھا اور جمع کرے، کامیاب وہ ہے جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت کی قسم کھا کر کے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت اور تلقین کی۔ یہاں پر دنیا کا ذکر نہیں ہے، ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی تلقین، صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں بس وہ لوگ کامیاب ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان میں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو دنیا میں مال کی ضرورت ہے، اسباب کی ضرورت ہے۔ مال و اسباب کے بغیر انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، مگر اس کو آدمی بقدر ضرورت رکھے اور باقی اصل فکر آخرت کی کرے۔
رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا اور اس کے ساتھ عید رکھی اللہ نے. 2 عیدیں رکھی گئی ہیں، ایک عید الفطر، دوسرے عید الاضحیٰ. دونوں عیدوں کو عبادتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے. رمضان کے ساتھ عید الفطر کو اور حج اور قربانی کے ساتھ عید الاضحیٰ کو. جیسے رمضان کے دنوں کی فضیلت ہے، ذی الحجہ کے بھی 10 دنوں کی فضیلت ہے. ان دنوں میں بھی روزے رکھنا نفل اور ثواب کا کام ہے، ان راتوں میں عبادت کا ثواب ہے، اور پھر انہی دنوں میں حج ہے، انہی دنوں میں قربانی ہے، اور وہی عید ہمارے لیے مقرر کی گئی. دراصل مسلمان کی زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے، غفلت کے ساتھ مسلمان کی زندگی نہیں ہوتی. اسی لیے عید گزارنے کا جو طریقہ ہم کو دیا گیا ہے وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. ہفتے واری جمعہ ہے تو یہ جمعہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور لپکو، خطبہ سنو، نماز پڑھو. بڑی عید مقرر کی گئی تو اس عید میں بھی اللہ نے نماز رکھی، خطبہ رکھا. غفلت والا کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہم کو، کیونکہ غفلت والا طریقہ مسلمان کے شایان شان نہیں. آج مسلمان اپنی عام زندگی میں ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے دین کو گویا کنارے کر دیا. نکاح کے موقع پر بھی خطبہ رکھا گیا، اس خطبے میں اللہ سے ڈرایا گیا، تقوی کی تلقین کی گئی، مگر ہم نے اس خطبے کو اور نکاح کے اس مسنون عمل کو ایک کنارے پر کر دیا، اور باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق غفلت کے ساتھ، بلکہ بسا اوقات معصیت اور گناہ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہنا ہے. کوئی کام اس کا بغیر ذکر کے نہیں، بغیر اللہ کی یاد کے نہیں. قرآن مجید میں جس عمل کا کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے ذکر اللہ. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے کثرت کا حکم دیا گیا ہو کہ کثرت سے کرو، مگر ذکر ایسی چیز ہے جس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا. بازار میں ذکر کرنے کا حکم ہے، میدان جنگ میں ذکر کرنے کا حکم ہے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے. تو غرض یہ کہ مسلمان غفلت والی زندگی نہ گزارے، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے. اسی میں مسلمان کی کامیابی ہے. اس وقت ہم پوری دنیا میں اور اس ملک میں بھی خاص حالات کا سامنا کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بار بار کچھ باتیں آتی ہیں. خلاصے کے طور پر 3 باتیں عرض کی جاتی ہیں. سب سے پہلا کام مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق اور کنیکشن جوڑنا ہے. اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر مسلمان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا کی ساری قوموں کو ہتھیار کے ذریعے سے کامیابی مل سکتی ہے، مگر مسلمان کو صرف ہتھیار سے کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا. مدینہ منورہ آنے کے بعد جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے مکے کے مشرکین کے ساتھ وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 300 کے آس پاس تھی اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی. مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، ہتھیار پورے نہیں تھے، بلکہ بدن پر کپڑے تک پورے نہیں تھے. کھانے کے لیے سامان کافی
مقدار میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان 313 بے سر و سامان نہتے مسلمانوں کو اللہ نے 1000 مشرکین کا لشکر جو لوہے میں ڈوبا ہوا تھا اور جن کے پاس غذا کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو غالب کر دیا، مسلمانوں کو کامیاب کر دیا، اور یہ دکھا دیا کہ اللہ کے حکم سے ایسے بے سر و سامان لوگ بھی غلبہ اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ ایسے ہیں جو تعداد میں بہت کم ہیں مگر بڑی بڑی تعداد پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں سے ایک غلطی سرزد ہوئی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہٹنا، مگر جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ میں مسلمان کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اور دشمن بھاگ رہا ہے تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، حالانکہ ان کے امیر نے کہا بھی کہ یہاں سے مت ہٹو ابھی، مگر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہو چکا کام، اب رہنا ضروری نہیں ہے، اور یہ کہہ کے وہاں سے ہٹ گئے۔ تو پھر مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخم آئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ یہ سب حالات اللہ نے دکھایا، ایک نمونہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد بدر و احد کے بعد خندق کا مرحلہ گزر گیا، حدیبیہ کی صلح ہوئی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور جزیرۃ العرب پر ایک طرح سے مسلمانوں کا پرچم لہرانے لگا، مگر کچھ قبائل تھے جو ابھی آمادہ جنگ تھے اور وہ بہت طاقتور اور جنگجو قبائل تھے، مسلمانوں کو ان سے مقابلے کی نوبت آئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 10 سے 12 ہزار تھی اور مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، مگر مسلمانوں سے ایک چوک ہوئی، مسلمانوں کی نظر اپنی تعداد کے اوپر گئی اور مسلمانوں میں سے بعض کی زبان سے یہ نکلا کہ جب ہم 1000 2000 تھے تو اس وقت ہم نہیں ہارے، آج ہم 10-12 ہزار ہیں، ہم کیسے ہار سکتے ہیں، ہم تو آج جیت کر رہیں گے، آج تو کامیابی ہماری ہے، غلبہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شکست کا نمونہ دکھایا۔ ہوا یہ کہ دشمن جب تیر چلانے لگا تو مسلمان ایسے سراسیمہ ہوئے کہ سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا سارا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے رہے، آپ نے آواز دی، پھر لوگ جمع ہوئے، پھر مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر نقصان اور شکست کا ایک نمونہ دکھایا گیا اور قرآن مجید میں اس واقعے کو محفوظ کر دیا گیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری نظر اپنی تعداد کی کثرت پر ہو گئی تھی، لیکن تمہاری تعداد کی کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ نے اپنی مدد نازل کی اور اللہ نے تمہیں کامیابی دی، مگر نمونہ دکھا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا مسلمان کو کہ مسلمان کی کامیابی تعداد پر منحصر نہیں ہے، ہتھیار پر منحصر نہیں ہے، مسلمان کی کامیابی اللہ سے تعلق پر منحصر ہے۔ اللہ سے تعلق توڑ کر کے دنیا میں کوئی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی تھیں، لیکن رمضان جیسے ہی گزرتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ نماز سال بھر فرض ہے، ہر روز فرض ہے، 5 مرتبہ نماز پڑھنا مسلمان کے ذمے۔
نماز با جماعت کی اہمیت ہے، مگر اب جیسے ہی عید آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئی، پھر نمازی کم ہو گئے۔ جیسے ہم رمضان میں مسجدوں کو بھرتے ہیں، سال بھر ہماری مسجدیں ایسی ہونی چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز سب سے اہم فریضہ، اور نماز جیسا فرض چھوڑ کر کے مسلمان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بارہا سنا چکا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان صرف 2 کام کریں تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان 51% نمازی بن جائے، بس 50 پر 1% کا اضافہ، 51% مسلمان۔ یہ نہیں فرمایا کہ 90% مسلمان نمازی بن جائیں، 100% بن جائیں، 80% بن جائیں۔ یہ فرمایا 50 پہ صرف 1% کا اضافہ ہو، 51% مسلمان نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ آج ہم حالات کا سامنا کر رہے ہیں، دشمن کو برا بھلا بولتے ہیں، مگر جو چیز ہمارے بس میں ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے محلوں میں حال یہ ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں 200% مسلمانوں کی آبادی بول سکتے ہیں، مگر محلے فجر میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں۔ پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، مگر فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہیں، ایک صف مسجد میں پوری نہیں ہوتی ہے۔ کیسے اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی؟ فرائض بھی زندگی کے اندر نہیں رہیں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد کیسے آئے گی؟ اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، مگر کن لوگوں سے فرمایا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ سب سے پہلے نماز قائم کریں گے۔ تو نماز چھوڑنے والے کو اللہ کی نصرت مدد کیسے مل سکتی ہے؟ تو سب سے بنیادی چیز اللہ کی طرف رجوع ہے۔ جب تک ہم اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ یوں سمجھو کہ تیر چل رہے ہیں، آسمان یوں سمجھو کمان ہے، اور یہ تیر کس کی طرف سے چل رہے ہیں؟ جو شاہوں کا شاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کے حکم سے اس کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں۔ اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بس اس کے زیر قدم آ جاؤ، اس کے سوا کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ بلائیں تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شاہاں ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے، بس اور کوئی مفر نہیں۔ تو رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع۔ پھر اس کے بعد عملی میدان میں 2 کام مسلمانوں کو کرنے کے ہیں بنیادی طور پر، کام تو بہت سارے اور بھی ہوں گے۔ ایک کام ہے تعلیم کا، کہ مسلمان تعلیم پر محنت کریں، سب سے زیادہ دین کا ضروری علم ہر مسلمان کو حاصل ہونا چاہیے، اس سے تو کسی بھی مسلمان کو استثناء نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دین کے علم میں پوری طرح سے لگ جانا، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنے کو خالص دین کے علم کے لیے فارغ کرے۔ یہ مدرسوں کا طبقہ ہے، یہ علماء کا طبقہ ہے۔ بنیادی علم ہر مسلمان کو رہے، پھر پوری طرح سے علم دین کے لیے وقف ہونے والوں کی ایک اتنی جماعت رہے جس سے مسلمانوں کی ضرورتیں دینی اعتبار سے پوری ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد باقی لوگ دنیاوی علوم و فنون میں ترقی کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان اس میدان میں بھی اتنا پیچھے ہے کہ کچھ پوچھئے مت، اور پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔
اور دشمن بھی یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمان تعلیم کے اعتبار سے پسماندہ ہو، معاشی اعتبار سے پسماندہ ہو، مگر ہم دشمن سے کسی خیر خواہی کی توقع نہ رکھیں۔ ہم کو خود محنت کرنا ہے اور اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو ملت کی تعلیم کے لیے صرف کرنا ہے۔ دنیاوی تعلیم کا بھی حال ایسا ہے کہ غیر مسلموں میں جو لوگ بہت چھوٹی ذات کے سمجھے جاتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے ان میں تعلیم کا کوئی ماحول نہیں تھا، لیکن آج وہ تعلیم کے میدان میں مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور مسلمان جو آج سے 70-80 سال پہلے حکمران تھے، آج وہ سب سے نیچے کی سیڑھی پر، سب سے نیچے کے درجے پر مسلمان آ گئے۔ افسوس کی بات ہے۔ مسلمان کو آگے رہنا چاہیے تھا۔ جس نبی نے سب سے پہلا پیغام لکھنے پڑھنے کا دیا، اس کی امت اس مقام پر پہنچ گئی۔ اور تیسری چیز جس کی فکر مسلمانوں کو کرنا ہے اور عملی کوششیں محنتیں کرنا ہے، وہ اپنی معیشت کی حفاظت ہے، اپنے مال کی حفاظت ہے۔ حلال کمانا اور مال کا صحیح استعمال کرنا، یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ کمانے کے بعد خرچ کرنے میں بھی مسلمان آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ قیامت کے دن اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کہاں پر خرچ کیا ہے۔ دونوں سوال ہونے والے۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے حاصل کیا اور کس چیز میں خرچ کیا۔ مسلمان اپنے مال کو شادی بیاہ میں، اسراف میں، فضول خرچی میں اپنے مال کو اڑا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے جس چیز پر صرف کرنا چاہیے تعلیم، اس پر مال صرف نہیں کر رہا ہے مسلمان۔ مسلمانوں میں جو محنت کش طبقہ ہے، وہ بھی اتنی کمائی کما لیتا ہے کہ جس سے اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر بھی مال خرچ کر سکے، لیکن شعور نہیں ہے، جس کی وجہ سے مال فضول چیزوں میں اڑ رہا ہے۔ مسلمانوں کی بستیاں سود میں ڈوبی ہوئی ہیں، رسوم و رواج میں مبتلا ہیں، اور بھی دوسرے پہلوؤں سے مسلمانوں کی آبادیوں کا حال اچھا نہیں ہے۔ جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ ابھی رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ خود ہمارے شہر میں مسلمانوں کے معاشرے میں قتل کے واقعات یہ کے بعد دیگرے پیش آتے رہے۔ بار بار قتل ہو رہا ہے، مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے محلے میں تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کے محلے میں صفائی نہیں ہے، مسلمانوں کے محلے میں جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ بتائیے، جب کشتی کا ملاح ہی اس حال میں ہوگا تو پھر کشتی کی حفاظت کون کرے گا؟ اور اس سلسلے میں عملی طور پر کوششوں اور محنتوں کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کے اندر بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ان کی افادیت سے سرے سے انکار نہیں کیا جا رہا ہے، ضرورت ہے جہاں پر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن محض جلسے ہی جلسے ہوتے رہیں تو صرف جلسوں سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جب تک عملی اقدام نہ کریں ہم لوگ۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم جو ہمارے قائد ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ حالات سنگین ہیں۔ حالات سنگین اس وجہ سے نہیں ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، حالات کو سنگین ہماری بے عملی نے بنایا۔ سنگین اس وجہ سے نہیں ہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے، حالات سنگین کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری بے عملی نے حالات کو سنگین سے سنگین بنا دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، جتنے سمجھدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف شعبوں سے وابستہ ہوں اور ملت کی خدمت میں اپنی زندگی کو لگائیں، اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ملت کے نفع کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالی اس مبارک مہینے کو ہمارے حق میں بھی مبارک بنائے، ہم سب کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔